اپنی معیشت کو, اکانومی کو I diverted towards agriculture. جب میں نے ایگریکلچر کی طرف اس کا رخ موڑا تو ڈسپائٹ ٹو فلڈز اینڈ ٹو رینس مائی فوڈ باسکٹ واز فل. ہمارا اجناس تھا, ہمارا جو خوراک تھی وہ ہماری بھری ہوئی تھی, اور لوگ متاثر ہونے کے باوجود بھی بمپر کراپس ہوئیں اور لوگ مستفید ہوئے, اور ہم نے گندم بھی ایکسپورٹ کی, ہم نے شوگر بھی ایکسپورٹ کی, ہم نے کاٹن بھی ایکسپورٹ کی, اور اس کے علاوہ ہم نے رائس بھی ایکسپورٹ کی. یہ تھی ہمارا وہاں کی پالیسیز کے مطابق. میں سمجھتا ہوں جب تک آپ کا کسان خوشحال نہیں ہوگا, جب تک آپ کا رورل ایریاز میں جو آپ کا حاری ہے, جو کاشتکار ہیں, جو خواتین ہیں, جو بچے ہیں, اگر وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ایگریکلچر از دا بیک بون آف دا کنٹری, اور اس کے لیے ہمیں مؤثر پالیسیز بنانی چاہیے تاکہ مڈل مین کی بجائے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں جو اوریجنل کاشتکار ہیں. پالیسیز ایسی بنانی چاہیے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ہی بے نظیر بھٹو جو انکم سپورٹ پروگرام تھا BISP, اس کا اجرا کیا. دا پالیسی آف محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, اس کو ہم نے جب لے کر آئے, اس سے وہ طبقہ جو ایک غربت کی سطح سے کم پوزیشن میں تھا, ان کو ہم نے مالی سپورٹ کی. مگر اس مالی سپورٹ کا مقصد یہ نہیں ہے ہم ان لوگوں کو آکسیجن پہ رکھ دیں, ہم ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھ دیں. ہم نے پالیسیز بنائیں کہ ہم ان کو اسکلڈ ورکر جابز دیں, اسکلڈ پروفیشن ان کو دیا, ٹریننگ سینٹرز بنائے, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بینیفیشری ہوگا اس کے ایک فیملی ممبر کو جاب دی جائے گی, تاکہ وہ پرماننٹ وہ ایک سہارا بن جائے خاندان کا, اور اس کا بوجھ اٹھا لے, نہ کہ وہ وینٹیلیٹر پہ پڑا رہے یا آکسیجن پہ زندہ رہے. تو یہ ہماری پالیسی تھی, اور یہ پروگرام اتنا کامیاب ہوا کہ مجھے 7 کنٹریز میں جب جانا ہوتا یا کسی ملک میں جانا ہوتا تو وہ مجھے کہتے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں ہمیں بریف کیا جائے. اور انٹرنیشنل ڈونرز تھے, جو فائنینشیل ڈونرز تھے, انہوں نے دل کھول کر اس میں حصہ ڈالا. تو سبسیکوینٹ گورنمنٹس جب بھی آتے تھے وہ چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کا نام نہ ہو, کوئی اور نام احساس رکھ لیتا تھا, کوئی دوسرے نام رکھ لیتے تھے تاکہ یہ نام نہ ہو. مگر جو فائنینشیل جو آپ کو سپورٹ مل رہی تھی ان کی پابندی تھی کہ ان کو وہی نام رہے اور ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. اسی ہی طریقے سے جب وہ پروگرام چلا اور وہ کامیاب ہونا شروع ہوا تو شروع میں مشکلات آئیں. شروع میں کیا ہوا, ہمارے MNAs, MPs, سینیٹرز سب کہتے تھے ہمیں دیں فارمز. تو مجھے انٹرنیشنلی یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہ نیپوٹزم اور فیورٹزم ہے, آپ سیاستدانوں کے ذریعے آپ امداد تقسیم نہ کریں, اس لیے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ان کے اپنے پولیٹیکل فالوئنگ ہے, ان کو سپورٹ ملتی ہے, تو وہ اپنے ورکرز کو دیں گے, تو جو اوریجنل لوگ ہوں گے وہ ڈپرائیو ہو جائیں گے. تحمل کریں. تو پہلا ہم نے دیا ان کے ذریعے, پھر ہم نے پاورٹی سروے کرایا. جو پاورٹی سروے کرایا تو اس میں جو جینون لوگ تھے پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. اب جو جینون ہیں ان کو گھر بیٹھے جو ہیں ان کو چیک مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ آیا آپ کے ملک میں, وہ مسئلہ کیا تھا؟
وہ خاتون خانہ کو اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بننے دیتے تھے، شناختی کارڈ، ان کے پاسپورٹ پہ فوٹو نہیں لگانے دیتے تھے۔ ہم تو ایڈوانس ہیں ملتان، میرے حلقوں میں کچھ ایسے موازات تھے جہاں وہ طے کر لیا جاتا تھا کہ صرف مرد ووٹ دیں گے، عورتیں ووٹ نہیں دیں گی۔ تو ہم نے اس کا طریقہ نکالا، ہم نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہوگا وہ ہیڈ آف دا فیملی خاتون کو ملے گا اور اس کے ذریعے ہی ہم فنڈز دیں گے۔ جب ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی، خاتون خانہ کو ہم نے سربراہ بنا دیا، تو پھر تو لائنیں لگ گئیں، ان کے فوٹو بھی آنا شروع ہو گئے، ووٹ دینا بھی شروع کر دیا، اور چونکہ وہ شناختی کارڈ پہ فوٹو بھی لگنا شروع ہو گیا، چونکہ ہم نے ان کو امپاورمنٹ کی، ہم نے اپنے سپورٹ کیا ان کو، کیونکہ میری ایز پرائم منسٹر یہ میرا موٹو تھا، ویمن اینڈ مائنارٹیز دے آر مائی کانسٹیٹوئنسی۔ تو اس لیے اس کانسٹیٹوئنسی کو ہم نے بلڈ اپ کیا۔ تو جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں دنیا کے، مسلم ہینڈ ہیں، دوسرے ہیں، سب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی ایک پروگرام تھا سیو دا چلڈرن، انہوں نے $440 ملین انہوں نے ابھی دیے کہ سندھ میں اسکولز کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو اس لیے میں آپ مخیر حضرات سے یہ اپیل کروں گا، یہ کام اپنی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، مگر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے جب تک آپ سامنے نہیں آئیں گے تو وہ آپ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں کر سکتے۔ اس لیے دس از آر رسپانسبلٹی، ہم صرف گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈالیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ صحیح نہیں کر رہی، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو ٹو کریٹیسائز فار دا ہیک آف کریٹیسزم۔ ہمیں کرنا ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نہیں اگر کر سک رہی تو آپ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمارے کئی مخیر حضرات ہیں، اور میں نے دیکھا یونیورسٹیز میں اور دوسری جگہوں پہ وہ ادارے بنا رہے ہیں اور پرائیویٹ ادارے بنا رہے ہیں، اور وہ اتنے مؤثر ادارے ہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں سے بھی بہتر ہیں جو پرائیویٹ بن رہے ہیں۔ تو وہ ہماری قوم کے اندر کیپیسٹی ہے، ہماری قوم کے اندر وہ جذبہ ہے کہ وہ آپ کی اپنی مدد آپ کے تحت اور ان اداروں کو مضبوط کر کے وہ بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ یہاں مختوم سمیع الحسن گیلانی صاحب، مسٹر نادر گل CEO PPAF، مسٹر سراج غنی صاحب غوری صاحب سیکٹر اسپیشلسٹ PPAF، مسٹر غلام مصطفیٰ CEO FTO، مسٹر محمد علی سرور CEO ارناہی۔ میں سب سے پہلے میں آپ کی تنظیم کا PPAF کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر مدعو کیا ہے۔ یہ ایک نیک کام ہے، فلاحی کام ہے، اور اس کی جو غربت کی سطح سے کم تر لوگ ہیں ان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ جب تک مخیر حضرات اور سول سوسائٹی کے مؤثر لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو اس وقت تک ہم یہ اچیومنٹس نہیں کر سکتے۔ میں PPAF کے جو CEO ہیں، آرگنائزرز ہیں، ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سب کے ساتھ مل کر
یہ کام کر رہے ہیں. مجھے 2-3 مواقع ایسے ہیں جو مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک مجھے یاد ہے جب ارتھ کویک آیا تھا. جو ارتھ کویک تھا اس سے بہت پاکستان متاثر ہوا، اور اس وقت میں جیل میں تھا. اور بلکہ جب زلزلہ آیا تو ہمیں اس وقت لوگ یہ کہہ رہے تھے ہمیں جیلوں سے نکالیں، تحمل کریں. تو پہلا ہم نے دیا ان کے ذریعے، پھر ہم نے پاورٹی سروے کرایا. جو پاورٹی سروے کرایا تو اس میں جو جینون لوگ تھے پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. اب جو جینون ہیں ان کو گھر بیٹھے جو ہیں ان کو چیک مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ آیا آپ کے ملک میں، وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ خاتون خانہ کو اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بننے دیتے تھے، شناختی کارڈ. ان کے پاسپورٹ پہ فوٹو نہیں لگانے دیتے تھے. ہم تو ایڈوانس ہیں ملتان. میرے حلقوں میں کچھ ایسے موازات تھے جہاں وہ طے کر لیا جاتا تھا کہ صرف مرد ووٹ دیں گے، عورتیں ووٹ نہیں دیں گی. تو ہم نے اس کا طریقہ نکالا. ہم نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہوگا وہ ہیڈ آف دا فیملی خاتون کو ملے گا، اور اس کے ذریعے ہی ہم فنڈز دیں گے. جب ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی، خاتون خانہ کو ہم نے سربراہ بنا دیا، تو پھر تو لائنیں لگ گئیں. ان کے فوٹو بھی آنا شروع ہو گئے، ووٹ دینا بھی شروع کر دیا. اور چونکہ وہ شناختی کارڈ پہ فوٹو بھی لگنا شروع ہو گیا، چونکہ ہم نے ان کو امپاورمنٹ کی، ہم نے اپنے سپورٹ کیا ان کو. کیونکہ میری ایز پرائم منسٹر یہ میرا موٹو تھا، ویمن اینڈ مائنارٹیز دے آر مائی کانسٹیٹوئنسی. تو اس لیے اس کانسٹیٹوئنسی کو ہم نے بلڈ اپ کیا. تو جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں دنیا کے، مسلم ہینڈ ہیں، دوسرے ہیں، سب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ابھی ایک پروگرام تھا سیو دا چلڈرن، انہوں نے $440 ملین انہوں نے ابھی دیے کہ سندھ میں اسکولس کے لیے استعمال کیا جائے. تو اس لیے میں آپ مخیر حضرات سے یہ اپیل کروں گا، یہ کام اپنی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، مگر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے جب تک آپ سامنے نہیں آئیں گے تو وہ آپ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں کر سکتے. اس لیے دس از آر رسپانسبلٹی. ہم صرف گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈالیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ صحیح نہیں کر رہی، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو ٹو کریٹیسائز فار دا ہیک آف کریٹیسزم. ہمیں کرنا ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نہیں اگر کر سک رہی تو آپ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمارے کئی مخیر حضرات ہیں، اور میں نے دیکھا یونیورسٹیز میں اور دوسری جگہوں پہ وہ ادارے بنا رہے ہیں اور پرائیویٹ ادارے بنا رہے ہیں، اور وہ اتنے مؤثر ادارے ہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں سے بھی بہتر ہیں جو پرائیویٹ بن رہے ہیں. تو وہ ہماری قوم کے اندر کیپیسٹی ہے، ہماری قوم کے اندر وہ جذبہ ہے کہ وہ آپ کی اپنی مدد آپ کے تحت اور ان اداروں کو مضبوط کر کے وہ بہتر سے بہتر کام کر سکیں. یہاں ڈاکومنٹری بھی دیکھی، یہاں میں نے افتتاح بھی کی ہے جو ابھی آپ نے یہاں بنائے ہیں، اور میں نے ان کی ایگزیبیشن بھی دیکھی. تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اچھا کام کر رہے ہیں. اور اس میں واٹر سپلائی، فلٹریشن پلانٹس، تقریباً 45 اسکیمیں، اور اس کے علاوہ بلا سود قرضے، پھر ووکیشنل ٹریننگ، پھر ویمن امپاورمنٹ تربیتی پروگرام. 400 خواتین صرف ملتان سے تربیت حاصل کر چکی ہیں، تو اس کے لیے بھی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور فلڈ ریلیف پہ اس پہ آپ نے کام کیا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. اور اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے باوجود
میرے سارے بیٹے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کے کام کرنے کے باوجود اور ہماری باہر کی امداد کے باوجود اور آپ کی مدد کے باوجود ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک رہ گئے ہیں، اور جو ہینڈی کیپس ہیں ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک ادارہ ہے SDO سندھ ڈیولپمنٹس آرگنائزیشن، اس کو بھی PPAF کا حصہ بنائیں تاکہ وہ بھی مل کے آپ کے ساتھ، ان کے کچھ نمائندے یہاں بیٹھے بھی ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ملیں اور اس نیک کام میں شامل ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ایک اچھا ٹیم ورک کر رہے ہیں، اچھا ورک کر رہے ہیں اور اس کو اور مؤثر بنائیں۔ سب سے زیادہ پاورٹی ایلیویشن کا جو محکمہ ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اور اتفاق سے میں کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ تھا ابھی جب یہ کیبنٹ ایکسپینڈ ہو رہی تھی، اور عمران احمد شاہ صاحب جو آپ کے وفاقی وزیر ہیں ان سے حلف میں نے لیا تھا، ان کو جب منسٹر بنے ان کا اوتھ میں نے لیا تھا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ یہ پورٹ فولیو ہے، اس کو غریبوں کے لیے آپ استعمال کریں، یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کہ وہ بہت اچھا کام ہوا ہے، اور اس کام کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ عمران صاحب کے لیے بھی اپریشیشن ہے میری، تاکہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہی ہیلز فرام ساہیوال، اور ساہیوال واز اے اولڈ پارٹ آف ملتان، اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر تمام گورنمنٹ اداروں کو، آپ کے جتنے آپ کے 63 پارٹنرز ہیں ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کام کیا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں، مثال کے طور پہ میں نے ابھی CEO صاحب سے ذکر کیا ہے، ان سے میں نے ذکر یہ کیا ہے کہ آپ وہ ریموٹسٹ ایریاز جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا اور فلڈ ایریاز ہیں، ان کے لیے آپ مہربانی فرمائیں، ان جگہوں پہ آپ جائیں، ہم آپ کو فری لینڈ دیں گے اور فری ادھر ہم آپ کو فراہم کریں گے، تو آپ اس پہ کام کریں۔ بہت بہت مہربانی۔ اور یہ بھی میں بتا دوں آخر میں کہ کچھ ایسے بھی اوقات آتے ہیں جس پہ کچھ مسٹیک ہو جاتی ہے، اس پہ یہ ہے صدیوں نے لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، تو انشاءاللہ ہم وہ خطا نہ کریں جو صدیاں اس کو بھگتتے رہیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ آپ کی بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔